مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب مراد ہو پوری صدقہ
माशाअल्लाह मौला या सल्ले वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह मौलाना अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी साहब, आपकी खूबसूरत आवाज़ से नया दिन रमज़ान स्पेशल का आगाज़। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया दिन रमज़ान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक। नया दिन रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद। आप सबको रमज़ान मुबारक, पहला रोज़ा मुबारक। रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए ये महीना बरकतें और रहमतें समेटने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नाजिल हुआ। अल्लाह तबारक ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ ख़ास निस्बत फरमाई है। इस माह में सदक़ात और खैरात इसका सिलसिला बढ़ जाता है। ज़ाहिर है हर किसी की ये कोशिश होती है, ये काविश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सकें। बिल्कुल, और इसीलिए ये महीना अल्लाह ताला के करीब, ज़्यादा करीब होने का महीना है। ये महीना हमें सिखाता है कि सब्र किया जाए, बुरी आदतों को ख़त्म किया जाए अपने अंदर से, और जितना हो सके अपने अंदर बर्दाश्त पैदा की जाए। इसलिए हम सबको इस महीने से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, और तीसरा अशरा निजात यानी जहन्नुम से, जो जहन्नुम की आग है उससे निजात का अशरा है। तो रमज़ानुल मुबारक तमाम मुसलमान इस दुनिया में जहाँ जहाँ बस रहे, जिस तरीके से रमज़ान के पहले रोज़े को या दूसरे रोज़े को आज वो खोलेंगे, और जिस तरीके से वो नेकियां समेटने की तैयारियां कर रहे हैं, इन नेकियां समेटने की तैयारियों में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने जहन में ये रखनी चाहिए कि हमारा अपना किरदार क्या है, हमारा अपना फ़र्ज़ क्या है। ठीक है, रोज़ा आपने रख लिया, लेकिन हमें बार बार ये जहन नशीन करना चाहिए कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। एग्जैक्टली, सब्र का नाम भी है। और उसके साथ साथ जो हम हर साल करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं, दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। ज़रा कोशिश करते हैं कि इस रमज़ान ऐसा ना करें। इस रमज़ान सिर्फ़ और सिर्फ अपने गिरेबान में झांकते हैं। इस रमज़ान सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तस्हीह करते हैं। इस रमज़ान अपना एहतसाब करते हैं। जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ हमने की हैं, जो गुनाह हमसे सरज़द हुए हैं, उसका एहतसाब खुद करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। और आगे बढ़ने की जब बात करते हैं तो इसमें ज़रूर कोशिश करें कि अब वो नहीं करेंगे जो पहले किया। जल्दी जो काम करते थे, अब कोशिश करें कि आराम से करें। जो पहले हम करते थे कि अगर मार्केट जा रहे हैं, अगर हम रास्ते में हैं और जल्दी में हैं, दूसरे को रास्ता नहीं दे रहे, तो अब ना करें ऐसा। दूसरे को मौका दीजिए, वो चाहे बड़ा है, छोटा है, जो भी है, उसको मौका दीजिए। नेकियां समेटिए, मुस्कुराहटें बांटिए। इस गर्मी के मौसम में, इस कोरोना की वबा के दौरान और रोज़े की हालत में जब गुस्सा भी आ जाए तो बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि गुस्सा नहीं करना, कोशिश करनी है कि सब्र करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्र करना है। बस मुस्कुराइए, तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कीजिए। माह मुबारक रमज़ान, आज यहाँ तो पहला रोज़ा है, लेकिन माह मुबारक रमज़ान की जब हम बात करते हैं, आमद इसकी हो चुकी है। हिजाज़ मुक़द्दस हो, फ़लस्तीन हो, मशरिक़ वस्ता हो, यहाँ पर रमज़ान का रिवायती अंदाज़ में खैर मख्तम हुआ। बिल्कुल, और शुमाली अमरीका, यूरोप में पहला इफ्तार हुआ। बर सग़ीर पाक हिंद में पहली तरावी के अजीम इज्तिमात हुए। यानी जहाँ जहाँ दुनिया के जिस हिस्से में मुसलमान बस रहे हैं, वहाँ अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार भी किया गया, पहला रोज़ा रखा भी गया। कल पाकिस्तान में हमने देखा कि पहली तरावी का अहतमाम किया गया। इस तमाम तर मामले पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से पूरी मुस्लिम उम्मा दुनिया में जहाँ जहाँ बसते, किस तरह से रमज़ान को खुशामदीद कहा, इस बाबरकत महीने को गले लगाया, वो आपको हम दिखाते हैं। शुक्र खुदा करो, शुक्र खुदा करते रहो। आज नया दिन रमज़ान स्पेशल में जो सबसे पहले हमारे मेहमान थे, जिन्होंने इस शो का आगाज़ किया कसीदा बुर्दा शरीफ से, प्रोफेसर अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी साहब, उनका जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तानी मशहूर नात ख़ां हैं आप, दफ़ के साथ नात ख़ानी मुतारिफ़ कराई आपने। कसीदा बुर्दा शरीफ से आशिकान रसूल के दिलों में घर कर लिया। आपका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन नात ख़ानों में होता है, बल्कि कहना ये चाहिए कितने खुशकिस्मत, कितने खुश नसीब हैं आप कि अल्लाह चुन लेता है ऐसे मुसलमानों को जो फिर तारीफ़ करते हैं उसके महबूब की। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आपको तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। प्रोफेसर अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اور میں آپ کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو اپنی طرف سے بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم کتنے خوش بخت ہیں، ذرا غور کیجئے کہ کتنے لوگ پچھلے سال اس رمضان المبارک میں موجود تھے اور اس رمضان میں وہ نہیں ہیں۔ بالکل ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ بے شک ایک اور رمضان ہمیں ملا ہے رحمتیں سمیٹنے کے لیے، ایک اور رمضان ملا ہے نیکیاں سمیٹنے کے لیے، ایک اور رمضان ملا ہے ہمیں برکتیں سمیٹنے کے لیے۔ روفی صاحب اور آپ نے اور میری بیٹی نے بڑی خوبصورت بات کی، پیشنس کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو آپ اس کو بس اتنا کہہ دیں میں روزے سے۔ ماشاءاللہ بالکل، اور یہ واقعی ہم سب کو اتنا کہہ دیں میں روزے سے، یہی پیشنس ہے، یہی پیشنس ہے۔ اور اسی ایک جملے سے روفی صاحب شاید اثر ہو جائے، اور بالکل ہوتا ہے اس ایک جملے سے اثر۔ آمین 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 آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی جس کو کہتے ہیں نیکیوں کا بہار ہے یہ، بالکل اللہ ہمیں یہ اس موسم بہار سے نیکیوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ روفی صاحب استقبالیہ رمضان کی طرف میں جانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا تیاری ہے آج اس کے حوالے سے پلیز سنیے ذرا، میں ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں، بالکل ایک کلام پیش کرتا ہوں استقبال کے لیے۔ رمضانو اللہ رمضانو اللہ رمضانو اللہ رمضانو اللہ اہلا و سہلا اہلا و سہلا فالبشر وافا والنور حلا رمضانو اللہ رمضانو اللہ رمضان آیا رمضان ساتھ اپنے لایا ساتھ اپنے لایا نیکی کی خوشبو رحمت کا سایہ نیکی کی خوشبو رحمت کا سایہ رمضان آیا رمضان آیا رمضان اللہ رمضان اللہ اہلا و سہلا اہلا و سہلا سارے دن اس کے رحمت سراپا برکت ہی برکت ایک ایک لمحہ لایا کرم یہ نوری مہینہ لایا کرم یہ نوری مہینہ اس کو مبارک جس نے یہ پایا اس کو مبارک جس نے یہ پایا رمضان آیا رمضان آیا رمضان اللہ رمضان اللہ اہلا و سہلا اہلا و سہلا فالبشر وافا والنور حلا رمضان اللہ اہلا و سہلا رمضان آیا رمضان آیا ساتھ اپنے لایا ساتھ اپنے لایا رحمت کا منظر سحری افطاری رات ایک اس کی سالوں پہ بھاری رات ایک اس کی سالوں پہ بھاری ملنے کی اس سے کر لے تیاری بخشش کا کر لے جمع سرمایہ بخشش کا کر لے جمع سرمایہ رمضان آیا رمضان آیا رمضان اللہ رمضان اللہ اہلا و سہلا اہلا و سہلا دوزخ سے پائی اس نے رہائی رمضان میں جس نے نیکی کمائی رمضان میں جس نے نیکی کمائی جنت میں اس نے جگہ بنائی جنت میں اس نے جگہ بنائی اجر اس کا بخشش رب
نے فرمایا اجر اس کا بخشش رب نے فرمایا رمضان آیا رمضان آیا اللہ رمضان اللہ اہلا و سہلا اہلا و سہلا فالبشر وافا والنور حلا رمضان حلا رمضان اللہ رمضان اللہ رمضان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور بالکل بجا فرمایا روفی صاحب آپ نے اس کلام میں کہ مبارک ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کو پا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مہربانی کرنے پر آتا ہے، جب تحفے میں رمضان دیتا ہے، اور جب مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے تو ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹی جائیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کی جائیں، سہنے رب کا قرب حاصل کیا جائے. جی بیٹا، اس برکتوں کو سمیٹنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو رمضان سے پہلے آپ کی تمام شاپنگ مکمل ہو جانی چاہیے. جو آپ نے عید کے کپڑے پہننے ہیں وہ رمضان سے پہلے خرید لینے چاہیے، تاکہ آپ آخری عشرے میں یہ بازاروں کے چکر نہ لگائیں، بلکہ آخری عشرے میں آپ راتوں کو جاگیں اللہ کی یاد میں. بالکل تاک راتیں ہیں نا، وہ تاک راتوں کی تلاش کا کہا گیا ہے. ہاں اب بھی وقت ہے. ایک دو دن میں جتنے بھی میرے سامعین سن رہے ہیں 2 3 4 روز کے اندر اپنی شاپنگ عیدی بچوں کو جو عیدیاں دیتے ہیں، نئے کپڑے بچوں کے لیے سب کچھ خرید کے اپنا کام مکمل کر لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ عبادت میں گزرے، نہ کہ یہ دنیاوی کاموں میں گزرے. اس چیز کو مینج کریں پلیز. الحمدللہ میں نے میری مسز نے رمضان سے پہلے سب کچھ خرید کے، میری بیٹی ہے بیٹا، ان کو عیدیاں نئے کپڑے سب کچھ سلنے دے دیے ہوئے ہیں، تاکہ ہم رمضان کا بھرپور جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. ماشاءاللہ. تمام سننے والے یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے، پتہ نہیں ہوتا اگلے سال یہ نصیب ہونا کہ نہیں ہونا. بے شک اس لیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. بھرپور فائدہ اٹھائیں. پروفیسر صاحب ابھی بھی کچھ فیملیز ایسی ہیں جو واقعی ایسا ہی کرتی ہیں کہ رمضان سے پہلے یا بالکل آغاز میں ہی عیدیاں دے دیتے ہیں، جو بیٹیوں کو دینا ہے، بیٹوں کو دینا ہے، فیملی میں جس کو بھی عیدی کے طور پر تحفے کے طور پر دینا ہے وہ دیتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت ہے. یہ تو ٹریڈیشن میں کہوں گا اس کو کہ یہ بڑا خوبصورت ٹریڈیشن ہے یہ، جس کی وجہ سے پھر بعد میں موقع مل جاتا ہے کہ ہر لمحہ ہمیں ایسا نصیب ہوتا ہے کہ پھر ہم اس میں قرب الہی کی کوشش کرتے ہیں. پروفیسر صاحب ساتھ رہے گا، مفتی زبیر صاحب نے بھی جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. مفتی زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مفتی صاحب اس رمضان میں ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک ہی ساتھ یہ ماحول ایسا بنا کہ پہلا روزہ ہم سب ایک ساتھ رکھ پائے. میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا رہنمائی کیجیے گا سننے والوں کی، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے، یہ راستہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کوتاہیاں کرتے آئے، ہم غلطیاں کرتے آئے، اللہ کو ناراض کرتے آئے. اللہ کو راضی کرنا ہے، قربت حاصل کرنی ہے، کیسے کی جائے؟ رہنمائی فرمائیے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. یہ اطمینان بخش اور مسرت اور خوشی کی خبر ہے کہ اس سال پورے پاکستان کے اندر ایک ہی دن روزہ ہوا ہے. رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مختصر ترین نسخہ یہ ہے، اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ رمضان اور قرآن لازم ملزوم ہے. قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر رمضان کا جو تعارف پیش کیا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے، تعارف کراتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. اور اس کے بعد آگے قرآن کریم کی یہ صفات بیان کی گئی کہ یہ ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، یعنی دستور حیات ہے، قول فیصل ہے، اور ہدایت کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں. واضح طور پر اللہ رب العزت نے راہ عمل کلیئر کر کے واضح طور پر ایک مسلمان کو اور ایک مومن کو قرآن کریم کی شکل کے اندر رہنمائی عطا فرما دی. اس کے ساتھ ساتھ سورۃ القدر کے اندر دیکھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل کیا. سورہ دخان آیت نمبر 3 کے اندر کیا تعارف کیا گیا
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान करीम को बाबरकत रात यानी शब कदर के अंदर नाजिल किया। तो कुरान करीम खुद रमज़ान का ये तारुफ पेश कर रहा है। लिहाजा पहला तरीक़ा, पहली सीढ़ी, पहला स्टेप यही है कि रमज़ान के अंदर कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, तिलावत की जाए, तर्जमा, तशरीह, माना, मफ़हूम, इसकी मीनिंग, इसकी तफसीर को समझा जाए कि कुरान करीम हमसे क्या मुतालबा करता है। इसके साथ साथ सूरह बकरा की आयत नंबर 186 यानी अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ का तज़किरा फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो आप फरमा दीजिए कि मैं उनके बिल्कुल करीब, शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो पता चला रमज़ान के अंदर एक तो तिलावत का, तदब्बुरे कुरान का, कुरान करीम के अंदर गौर व फिक्र करने का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। दूसरे नंबर पर गिड़गिड़ा कर तौबा और इस्तग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए, आहोज़ारी करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए, अल्लाह से अल्लाह को तलबना चाहिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के तमाम काम करने चाहिए। 2 काम हो गए। तीसरे नंबर पर रमज़ान की मुक़द्दस और बाबरकत सातों के अंदर मुआसात के महीने के तौर पर इसे इख्तियार किया जाए, यानी गम गुसारी का, हमदर्दी का, नासिहाना जज्बे के साथ लोगों के लिए सोशल वर्किंग के काम अंजाम देकर, सदका और खैरात का काम करके, यानी हुकूकुल इबाद का बतौर ख़ास एहतमाम किया जाए। सही बुखारी के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि तेज़ आंधी से भी ज़्यादा रमज़ान में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत का मामला किया करते थे। सुनन तिरमिज़ी के एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल सदका कौन सा है? रमज़ान के अंदर सदका करना, रमज़ान में खर्च करना। एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों के बराबर, नफल फ़र्ज़ के बराबर हो जाया करता है। और 1 दिरहम, 1 रुपया सदका करना खुदा जाने कितने 100 रुपए सदका करने के बराबर हो जाया करता है। तो रमज़ान के अंदर तिलावत कुरान का एहतमाम, ज़िक्र, तिलावत और उसके साथ साथ दुआ का एहतमाम प्लस सदका और खैरात का एहतमाम करना चाहिए। इन चीज़ों से हम रमज़ान का असल फ़लसफ़ा, रूह रमज़ान, अनवार रमज़ान, खैर रमज़ान और बरकत रमज़ान को हासिल कर सकते हैं। इसी का हम सबको एहतमाम करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती ज़ुबैर साहब साथ मौजूद थे आप, और आपने अहाता किया इस सारे सिचुएशन का कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, रहनुमाई फरमाई आपने। क्योंकि ज़ाहिर है पूरा साल हम बार बार ये बात करते हैं कि भूल जाते हैं तरीका क्या है, सलीका क्या है, बढ़ना आगे कैसे है, काम कैसे करना है, किसी को मौका कैसे देना है, किसी को उसका हक कैसे देना है। ये सब करते करते कोताहियाँ होती आई हैं। कोताहियाँ ना हो इसलिए पूरा महीना प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस अगर आप 1 महीने कर लेंगे तो यकीन जाने कि ये पूरा साल फिर आपके साथ चलती रहती है। हम जब बात करते हैं कि अल्लाह की क़ुर्बत कैसे हासिल करनी है, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने तरीका बताया, लेकिन इसके साथ ही साथ ख़ुद एहतसाबी का अमल इस पूरे महीने जारी रखें। अगर हम ख़ुद को दूसरों से हकीर समझें तो ये आजिज़ी है, लेकिन अगर हम ख़ुद को बहुत ज़्यादा बेहतर समझने लग जाएं, बढ़तर समझने लग जाएं और दूसरों को कमतर समझें तो ये एक बुरी बात है। इस पूरे महीने में हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक खूबसूरत सा पैगाम आपको पहुंचाएंगे। आज का पैगाम आपको देंगे, दिखाएंगे एक मिसाल के ज़रिए, ताकि हमें सीखने का मौका मिले। ठीक है, मिसाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह महक आपने ये कहा ना कि हकीर समझें तो ये आजिज़ी है और ये सवाब भी है। अगर आप अपने आप को हकीर समझते चले जाएं, अपने आप को छोटा समझें, सबको अपने आप से ऊपर, सबको अपने आप से आगे समझें, तो ये आजिज़ी तो है, इसके साथ साथ बाइसे सवाब भी है। क्योंकि तकब्बुर खुदा को पसंद नहीं, तो तकब्बुर ना करें, अपने आप को कुछ ना समझें, क्योंकि हम कुछ भी नहीं, हम तो ज़र्रे की एक ज़र्रा भी नहीं है ना, एक हिस्सा ना, बिल्कुल वो भी नहीं। तो इससे मुतालिक जो हमने जिस वीडियो को दिखाने की बात की थी वो दिखाते हैं, ताकि इस मिसाल के ज़रिए आपको और हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, अल्लाह
میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ تو رحیم میرے اللہ تو کریم. حدیث شریف ہے جس شخص کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت ہی میں نہیں داخل ہوگا. خواتین و حضرات، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. آپ کے شہر اور اس کے مضافات میں حرام خوروں کو بے نقاب کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. غور سے سن لیں کہ سما ٹیم حرام خوروں کے پیچھے آ رہی ہے. اعلان ختم ہوا. تو جناب پیغام ہے حرام خور ہوشیار ہو جائیں، حرام خوری کا وقت ہوا جا رہا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوال آتے ہیں. اس پہ ڈیٹیل میں ہمیں سمجھائیں گی سینئر اینکر پرسن کرن ناز ہمارے ساتھ موجود ہے. کرن ہماری رہنمائی کریں گی. کرن کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ مہک. السلام علیکم مہک اور آپ کا شعیب. پچھلے سال جب کرونا وائرس کا آغاز ہوا تھا اور کرونا وائرس کے آغاز کے بعد رمضان المبارک ہم لوگ ایسا گزاریں گے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اس کے بعد یہ بھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اس کے بعد اگلا رمضان بھی اتنے ہی احتیاط کے ساتھ اور اتنے SOPs کے ساتھ اور دور دور ہو کر لوگوں سے افطار بھی کہیں نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، اس طرح سے گزاریں گے. تو پھر کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، اور گڑبڑ وہ ہو رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو ہماری ٹیم نے اس بار یہ پلان کیا ہے کہ ہم کچھ اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے. اپنے ساتھ ساتھ جو ہمارے ناظرین ہیں جن کو ہم سارا سال خبریں اور دیگر چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ یہاں ہم غلط ہیں، یہ قدم ہیں ہمارے جو غلط طرف اٹھ رہے ہیں. تو رمضان المبارک میں ناظرین جس کیمپین کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے. اور اس رمضان کے بعد ہم یہ جو حرام خوری ہے نا، جس پر مجھے اندازہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ تنقید ہونی ہے، بہت زیادہ بات ہونی ہے، لیکن آگے چل کر ہم اس بات کو بھی بڑا کلیئر کریں گے کہ واقعتاً جب اللہ رب ذوالجلال ان چیزوں کو حرام کہہ رہا ہے جو ہمارے لیے حرام ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کہیں؟ ہمیں کس بات میں آر ہے، ہمیں کس بات میں شرم محسوس ہو رہی ہے؟ تو حرام کھانے والوں سے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جنت میں نہیں جا سکے گا کہ جس کی نشو و نما حرام مال سے ہوئی ہو، وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے. اگر حدیث کا پیغام دیکھیں اور اپنے آس پاس نظر دوڑائیں ناظرین، تو یقیناً افسوس ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کیسے حرام خوری کو ایکسیپٹ کر بیٹھا ہے. میں بجلی چوری کی یا ڈکیتی کی یا سود خوری کی یا رشوت خوری کی یا بھتہ خوری کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں. جو صاف ظاہر ہے ہر کسی کے لیے حرام کام ہے. بے شک جو شخص یہ کام کرتا بھی ہے یقیناً وہ بھی obviously اسے جان کر ہی کرتا ہوگا. لیکن میں جو بات کرنے جا رہی ہوں وہ واقعی ہمارے لیے لمحہ فکریہ. ایک سبزی والا، ایک فروٹ والا، مکینک، رکشہ ڈرائیور، AC کا کاریگر، چکی والا، بیکری والا، دودھ والا، چپس والا، پولیس والا، قصائی، بیوپاری، ڈاکٹرز، صحافی، ہم وکلا، ٹرانسپورٹرز، پکوان والے، کس کس کا نام لوں؟ وہ تمام لوگ جو آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجھ سمیت. تو ہم لوگ جو بظاہر محنت کر رہے ہیں، محنت کر کے کما رہے ہیں، چوروں ڈکیتوں کی نسبت لوگ ہمیں بڑی عزت دیتے ہیں. لیکن جب اب ذرا مثالیں سنیے گا، جب یہی سبزی والا نئے اور تازہ لال ٹماٹر آپ کو دکھا کر درمیان میں گلے ہوئے سڑے ہوئے ٹماٹر ڈال کے دے دے، وہی کپڑے والا جھوٹ بول کر آپ کو مال بیچ دے، ایجنٹ وہ صرف کمیشن کے لیے جھوٹی گواہی دے کر گاڑی بکوا دے، بیوپاری جھوٹ بول کر بیمار جانور جو عموماً قربانی کے دنوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا دانت ٹوٹا ہے بیچ دیا جی نکلی لگا کے، چکی والا مرچوں سے لے کر بیسن تک میں ملاوٹ کر دے، مکینک 5 روپے کا کام جھوٹ بنا کر یہ 5000 روپے کا بنا دے. تو اس کی حلائی جو اس کی جو کمائی ہوگی نا وہ ناظرین حلال ہوگی کیسے؟ اور پھر ملک میں ہر برائی کا الزام سسٹم پر ڈال دیا جاتا ہے. جی کیا پکوان والے کو جو پرانا تیل، جو خراب تیل یا جو ہڈیوں کا تیل ملا کر کھانا پکا کر دے رہا ہے، کیا اس کو عمران خان نے کہا ہے کیسے کھانے بناؤ؟
کہ ڈاکٹرز جو ایک مخصوص کمپنی کی دوا، کیونکہ اس کو اس کا کمیشن مل رہا ہے اس لیے وہ مخصوص دوائیں لکھ کر دے رہا ہے، تو کیا نواز شریف نے انہیں کہا ہے کہ آپ یہ والی دوائیں لکھ کر دیجیے گا؟ کیا بیکری والے کو باسی بچا ہوا مال تازہ میں ملا کر بیچنے کو کسی زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے؟ یہ سب گناہ، یہ سب ہم خود کر رہے ہیں، صرف ایک چیز کی لالچ ہے، وہ ہے پیسہ، اور صرف چند روپوں کے لیے دنیا کی لالچ ہم سے حرام خوری کروا رہی ہے۔ اب کیا ایسے لوگوں کے بچے جو کھائیں گے، اگر میں یہ کر رہی ہوں میرے بچے جو کھائیں گے، کیا ان کی نشوونما حرام سے نہیں ہوگی؟ پھر ہمارے لیے جنت کے لیے کوئی دعا کا فائدہ کیسے ہوگا جب خود ہی ہم اپنی اولادوں کو جہنم میں لے جانے کے انتظامات کر رہے ہیں؟ میں ہر گھر میں بیٹھی ہوئی ماں سے، بھائی سے، باپ سے، جو بھی مجھے اس وقت اسکرین کے اس پار بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ تمام لوگوں سے درخواست کر رہی ہوں اور اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا اپنی کمائی سے زیادہ مال خرچ کر رہا ہو، لے کر آئے، تو سوال اس سے ضرور کریں کہ یہ مال کہاں سے رہا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے ضرور پوچھے کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ تو موٹر سائیکلز پر گھومتے ہیں، وہ تو سائیکلز پر جاتے ہیں، وہ بیچارے رکشہ بائک پہ رکشے میں جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، وہ اپنے شوہر سے ضرور پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ گاڑی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں پوچھنی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اخلاقی طور پر بہت زیادہ پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ شاید ہم اپنے قانون سے بچ جائیں گے، لیکن یہ جو اخلاقی جرم ہم کر رہے ہیں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہماری بہت بڑی پکڑ ہونے جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں تو ہم پر فرض ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ سب کچھ کر کے بڑے بڑے داغ اپنے اعمال ناموں پر اور اپنی شخصیت پر لگا رہے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہماری ٹیم سما کی ایک کوشش ہے کہ ہم اس سلسلے کو پورا رمضان جاری رکھیں۔ فی الحال اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، نہ صرف ظاہر میں بلکہ حقیقت میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔